نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سورۃ البینہ مدنی سورہ، ایک رکوع ہے اس سورہ کا، اور 8 اس کی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم نا یکن تھے، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، و اور المشرکین جو شرک کرنے والے تھے، منفکین باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جاتی ان کے پاس البینہ روشن دلیل، کھلی دلیل۔ کیا مطلب ہوا؟ بات ہو رہی ہے اہل کتاب کے بارے میں، اور اہل کتاب کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کرنے والے ہیں اور شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل کتاب، کتاب رکھتے ہوئے، اس کی مثال ایسے سمجھیں آپ جیسے کوئی قرآن پڑھ لے اور اس کے باوجود پڑھ لے، سمجھ لے، اس کے باوجود اس پہ عمل کرنے کی بجائے کفر بھی کرے اور شرک بھی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کے آنے سے پہلے وہ لوگ جو اہل کتاب تھے، وہ ان میں سے کچھ لوگ کفر میں پڑ گئے اور کچھ لوگ شرک میں پڑ گئے قرآن کے آنے سے پہلے۔ اب ان کو ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے ضروری کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل آتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کفر اور شرک سے روکنے کے لیے اپنی ایک کھلی دلیل بھیجی۔ اور وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ آگے اس کی تفصیل ہے۔ رسول ایک رسول، من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، صحفاً صحیفے کی، مطہرہ جو کہ پاکیزہ ہے۔ کون سا پیغمبر، کون سا رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی اہل کتاب میں سے کفار کو اور مشرکین کو ان کے کفر اور شرک سے روکنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف ایک روشن دلیل بھیج دے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ روشن دلیل بھیجی، کس کی شکل میں؟ رسول کی شکل میں، قرآن کی شکل میں۔ رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کتاب کون سی؟ یعنی کہ قرآن۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ انہی کے بیچوں بیچ، کیونکہ وہ انہی میں سے ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کون سا قرآن؟ وہ جو پاکیزہ کلام ہے۔ پاکیزہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا، کسی جن کا، کسی پیغمبر کا، کسی کا کلام نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے جس چیز میں وہ لکھا گیا ہے، یعنی قرآن کی آیات جس چیز پر لکھی گئی، اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پاکیزہ۔ پاکیزہ وہ تمام جو ٹکڑے تھے، چاہے وہ ہڈی کے تھے، چاہے وہ پتے تھے، چاہے وہ چمڑے کے تھے، جس پہ قرآن کی آیات لکھی گئیں اس کو پاکیزہ کہا جا رہا ہے۔ کیا ہے اس قرآن میں؟ فیہا اس قرآن میں، اس صحف مطہرہ میں، کتب درج ہیں، لکھی گئی ہیں۔ کیا؟ قیمہ مستحکم آیات، یعنی قرآن کی ہر آیت کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے، یا تو اس میں کرنے کو کچھ کہا گیا ہے، یا اس میں کسی چیز سے روکنے کو کہا گیا ہے۔ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ساری آیات جو قرآن میں لکھی گئی ہیں مستحکم ہے۔ مستحکم مینس مضبوط، درست ہے۔ وما اور نہیں، تفرقہ اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے، الا مگر اختلاف کیا انہوں نے، من بعد اس کے بعد، ما جو کہ جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینہ روشن دلیل۔ اب جب کتاب آئی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ رسول کو اور کتاب پر ایمان لے آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی، چونکہ اہل کتاب تھے، وہ اپنی کتاب میں پڑھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کو دی جانے والی کتاب یعنی قرآن کی نشانیاں۔
اس لیے سورہ بقرہ میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے کہ اہل کتاب رو رو کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ پیغمبر کب آئے گا، وہ کتاب کب اترے گی، تاکہ ہم اس پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لے آئیں۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اختلاف انہوں نے کب کیا؟ اب اس بات میں اختلاف نہیں تھا کہ پیغمبر آئے گا، اس کا تو ان کو انتظار تھا۔ اختلاف انہوں نے تب کیا جب وہ روشن دلیل، یعنی وہ رسول، وہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کتاب ان کے پاس آ گئے۔ پیچھے پڑھ چکے نا سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل کہ فلما جاءہ ما عرفوا، جب وہ ان کے پاس کتاب آئی، پیغمبر آیا، وہ اس کو پہچان گئے، لیکن پہچاننے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہاں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جو کتاب آئی تھی یعنی قرآن، یا وہ جو پیغمبر آیا، اس نے کوئی نئی بات نہیں بتائی، بلکہ کیا کہا اس نے؟ وما، اور جو بھی، امرو، وہ حکم دیے گئے تھے، یا وما، اور نہیں، امرو، وہ حکم دیے گئے تھے اس کتاب میں، یا وہ جو نبی کہہ رہا تھا، الا، مگر یہی کہ، کیا کہا تھا اس میں؟ پہلا پوائنٹ، لیعبدوا اللہ، لیعبدوا، تاکہ وہ عبادت کریں اللہ، ایک اللہ کی، مخلصین، خالص ہو کر، لہ الدین، اسی کے دین میں، اسی کے دین میں، یعنی باقی سارے دین جو اسلام سے پہلے موجود تھے وہ سب کے سب اب ختم ہو چکے، اب ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اس قرآن کے بعد، اب جو پسندیدہ دین ہے، جو قابل قبول ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن میں کیا بتایا گیا، حکم کیا دیا گیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سارے دینوں کو مٹا کر، وہ جو دین تھے اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، خالص اسی کے دین میں، یعنی صرف اور صرف دین اسلام کو فالو کرو، حنفاء، یکسو ہو کر، حنفاء، یکسو ہو کر، یعنی فلی فوکس ہو کر، اب باقی دینوں کو چھوڑو تم۔ وَيُقِيمُوا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز کو، وَيُؤْتُوا، اور ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، دین کے احکامات پہ عمل کرو، یہی تھا سب کچھ۔ یہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ، اور یہی ہے دین، وہ دین، القیمہ، جو کہ درست ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی بھی دین قابل قبول نہیں اسلام کے آنے کے بعد سوائے اسلام کے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور جو مشرک بنے رہے، فی نار جہنم، آگ، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس آگ میں۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ہم، وہی تو ہیں، شر، بدترین، البریہ، مخلوق، بدترین مخلوق اللہ کے ہاں کون سی ہے؟ اس کا جواب بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو کتاب یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے باوجود وہ آپ پہ ایمان نہیں لائے، وہ بدترین لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں، پھر اس کو اپنے آپ کے ساتھ جوڑیں، کیسے کہ ہم قرآن بھی پڑھیں، اس کے باوجود نہ شرک کو چھوڑیں، نہ کفر کو چھوڑیں۔ شرک اور کفر کیا ہے؟ یہی بدعتوں میں پڑ جانا، اپنی طرف سے دین میں امینڈمنٹس کرنا، کچھ زیادہ کر دیا، کچھ کم کر دیا۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ٹائٹل دیا جا رہا ہے، شر البریہ، بدترین مخلوق اللہ کے ہاں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اس قرآن کے پڑھنے کے بعد بدعتوں میں نہ پڑ جائیں۔ وہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کے لیے استغفار کریں۔ ہماری نانیاں اور دادیاں یہ کام کرتی تھیں تو ہم نے بھی اس کو کرنا ہے؟ نہیں، ہم نے اس کو نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اس پہ عمل کرنا ہے، خالص اسلام کے دین کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ سب کچھ دیکھیں ایک ایک پوائنٹ کھلا دیا گیا ہے، کھلی دلیل، بینہ، کوئی چیز، کوئی گرے ایریا نہیں، کوئی چھپی چیز نہیں ہے اس میں۔ لیکن جو شر البریہ ہیں وہ کون ہیں؟ جو ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، بھلے نہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہو، کیونکہ اہل کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے، ان کے پاس بھی کتاب موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اب اس کتاب کو چھوڑ کر دین اسلام کو اپناتے نہیں اور قرآن جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے، تو اس کا ان کی مثال کیا ہے؟ شر البریہ، بدترین مخلوق ہیں۔ اور جو بدترین مخلوق ہیں ان کا ٹھکانہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟
جہنم کی آگ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ کون تھے؟ میں نہ مانوں والے لوگ، شر البریہ. اب ایک اور کیٹیگری ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، وہ ایمان لائے، کس پر؟ اس دین حق پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے. عمل صالح کی ڈیفینیشن بتا چکی، ایک بار پھر ریمائنڈر. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ خالص نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق جو کام کیے جاتے ہیں ان کو عمل صالح کہتے ہیں. اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ہم وہ ہیں، خیر بہترین، البریہ مخلوق، اللہ کے ہاں بہترین مخلوق کون سی ہے؟ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کو بہترین مخلوق کہا جا رہا ہے. دا چوزن ون، دا بیسٹ ون. اب ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جزاؤہم، ان کا ٹھکانہ ہے، ان کو ملے گا کیا چیز؟ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات، باغات، عدن، ہمیشگی والے باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان باغات میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، ان کو وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. کیوں؟ یہ اتنا بڑا انعام کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ، عنہم، ان سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. وردو، اور راضی ہو گئے، عنہ، اس اپنے رب سے، کیونکہ اللہ نے ان کو خوش کر دیا جنت دے کر. اور اللہ ان سے راضی کیوں ہوا؟ دیکھیں پیچھے جائیں نا، تھوڑا سا کنیکٹ کریں اس کو. اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کفر اور شرک سے بچتے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کو انعامات سے نوازتا ہے. یا اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین. وردوا عنہ، اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے جب وہ اس اجر کو پائیں گے. ذالک، یہ انعام کس کو ملے گا؟ لمن، ہر اس شخص کے لیے، من، جو خشیہ، وہ ڈرتا ہے، ربہ، اپنے رب سے. ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے کہ وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغات ہیں، 2 جنتیں اس کو دی جائیں گی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں بھی اپنا تقوی اور ڈر ڈال دے. اگلی سورہ ہے ہماری سورۃ الزلزال. سورۃ الزلزال مدنی سورہ ہے، 1 رکوع ہے اس کا، 8 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا، جب، زلزلت، جب ہلا ماری جائے گی، الارض، زمین، زلزالہا، ہلا مارا جانا، قیامت کے زلزلے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ وہ زلزلہ ہے جو ایک ساتھ پوری دنیا میں آنے والا ہے. اب بھی دنیا میں زلزلے آتے ہیں نا، لیکن کہاں؟ کسی ایک ایریا میں، کسی ایک کنٹری میں، کسی ایک ٹاؤن میں. لیکن قیامت کا زلزلہ وہ زلزلہ ہے جو پوری دنیا میں ایک ساتھ آئے گا اور پوری شدت کے ساتھ آئے گا. اور جب وہ زلزلہ آئے گا تو زمین کی حالت کیا ہوگی؟ وَأَخْرَجَتْ، اور نکال باہر کرے گی، الارض، زمین، اثقالہا، اپنے بوجھوں کو. زمین اپنے بوجھ، کون سا بوجھ؟ جو اس کے اندر موجود ہے وہ سب کچھ باہر پھینک دے گی. کیا کیا ہے زمین کے اندر؟ جی، آئل ہے، اور زمین کے اندر کیا ہے؟ سونا، چاندی، آگ، پانی، ابلتے ہوئے پانی کے چشمے، سب کچھ، جتنی چیزیں بھی آپ سوچ سکتے ہیں جو زمین کے اندر ہیں، سب کچھ باہر نکل آئے گا. وقال الانسان، اب انسان کی حالت اس زلزلے کے دوران کیا ہوگی؟ وقال، اور کہے گا، الانسان، انسان، ما لہا، یہ کیا ہوا اس کو؟ کس کو؟ زمین کو. کیونکہ انسان نے ساری زندگی زمین کو کیسے دیکھا؟ فرما بردار، کول، کام، فرما بردار. کبھی زمین بولی نہیں، کبھی زمین نے کسی انسان سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے اوپر چل نہیں سکتے، نہیں. اور کبھی زمین نے کچھ کہا نہیں کہ مجھے دو. زمین ہمیشہ انسان کو دیتی رہتی ہے، دیتی رہتی ہے. کیا؟ فائدے. مختلف شکلوں میں ہم زمین سے فائدے حاصل کرتے رہتے ہیں. لیکن اب ایک ان یوزول کام ہونے چلا ہے. کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن ہے، جب زمین ہلا ماری گئی اور اس نے اپنا سب کچھ، سارا بوجھ باہر نکال دیا، تو انسان بھی پریشان ہو گیا کہ ہے یہ اس کو کیا ہو گیا ہے. یوم اذن، یہ وہ دن ہوگا
تحدث وہ بیان کرے گی، کون؟ زمین، اخبارہا اپنی خبریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو زمین کس کی خبریں بیان کرے گی؟ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین قیامت کے روز ہر بندے اور ہر بندی کا ہر عمل بیان کرے گی۔ وہ بتائے گی کہ کس جگہ پر اس پہ زنا ہوا، شراب پی گئی، اور کیا ہوا، اللہ کی نافرمانی کے کام ہوئے۔ وہ یہ بھی بتائے گی کہ کس جگہ پر کس نے صدقہ دیا، خیرات دیا، زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کی رضا کے کام کیے۔ ایک ایک خبر، کوئی خبر چھپی نہیں رہے گی۔ اس لیے اخبار کیا ہوتا ہے؟ اخبار سمجھیں، نیوز پیپر میں ایک خبر ہوتی ہے؟ نہیں، نیوز پیپر میں بہت سی خبریں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی خاص خبر ہوتی ہے۔ قیامت کے روز خاص و عام ہر ایک کی خبر سنائی جائے گی۔ بے انا، بے شک، ساتھ، ربک، تیرے رب کے، اوحا، وحی کی گئی، لہا، اس کو، کس کو؟ زمین کو۔ زمین کا پھٹنا، زمین کا ہلنا، زمین کا اپنے اندر سے سب کچھ باہر نکالنا، زمین کا لوگوں کی خبریں سنانا، یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گی۔ اوحا لہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ اس کا رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، ہم انسانوں کا بھی رب ہے، اس نے اس کو حکم دیا کہ ایسا کر، اس لیے وہ ایسا ہی کرے گی۔ اب اس کو حکم اللہ نے کیا دیا ہے؟ میرے بندوں کے لیے بچھ جا، ان کی فرما برداری کر، ان کو فائدے عطا کرتی رہ جب تک میرا حکم ہے۔ اور وہ حکم کب تک ہے؟ قیامت تک۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ حکم پھر کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ یوم اذن، اس دن، قیامت کے روز، یصدرو، پلٹیں گے، آئیں گے، الناس، لوگ، اشتاتا، الگ الگ۔ اب الگ الگ کیسے؟ ایک تو یہی بات ہے، جیسے کہ ہم پیچھے بھی کافی ساری احادیث اس کے متعلق پڑھ چکے، الگ الگ مینز اکیلا اکیلا، مرد، عورت، ہر شخص، ہر انسان اکیلا اکیلا اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوسرے، الگ الگ مینز کہ مختلف حالتوں میں جن کا عمل جیسا تھا اس کے مطابق وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اب اس کے مطابق کیسے؟ یعنی شراب نوشی کرنے والوں کا الگ گروپ ہے، اور زناکاروں کا الگ گروپ، اللہ کی نافرمانی کا الگ گروپ، اور متقین کا گروپ الگ ہے، محسنین کا الگ ہے، مؤمنین کا الگ ہے۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین میں ہم پڑھ چکے، اے مجرموں اب چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ اب مجرموں میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، نیکی کرنے والوں میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہوگی۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ تمام لوگ پلٹیں گے اپنے رب کی طرف الگ الگ حالتوں میں۔ لیرو، کیوں آئیں گے؟ لیرو، تاکہ دکھائے جائیں، اعمالہم، ان کے اعمال، وہ اپنے اعمال دیکھنے وہاں جمع کیے جائیں گے۔ اب تو ہم عمل کرتے ہیں نا، اچھا ہو یا برا، لیکن کر کے بھول جاتے ہیں، چلو بس چھوڑو، ہو گیا ہے، زندگی ہے، گزر رہی ہے۔ لیکن زندگی ان اعمال کا مجموعہ ہے۔ انسان کو ایک اور زندگی مرنے کے بعد دی جائے گی، جہاں اس کو دکھایا جائے گا، اور وہ دکھانا جو ہے کس حالت میں ہوگا؟ نامہ اعمال، ان کو اپنی اپنی ڈائریز دی جائیں گی، یہ لو اپنی کتاب پڑھو۔ فمن، پس جو شخص، یعمل، وہ عمل کرے گا، مثقال، برابر، ذرۃ، ایک ذرے کے، ایک ذرے کے، ذرہ کیا ہے؟ پارٹیکل، ایک ڈاٹ، مسٹرڈ سیڈ کتنا ہوتا ہے اس کو ذہن میں لائیں، اس جتنا بھی، اس کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرے گا، کیسا عمل؟ خیرن، بھلائی والا، نیکی والا، اپنے رب کو رضا کرنے والا، یرہو، وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ اپنی نیکی کو وہاں دیکھ لے گا۔ ومن، اور جو شخص، یعمل، وہ عمل کرے گا، مثقال، برابر، ذرۃ، ایک ذرے کے، شرن، برائی کا، بدکاری کا، گناہ کا کام، اللہ کی نافرما برداری کرے گا، یرہو، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ایک ذرہ برابر عمل بھی اگر اس نے اچھا یا برا کیا ہوگا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دکھائے گا، یہ دیکھو۔ اس لیے کیا بتایا گیا؟ ایک بہت خوبصورت حدیث شریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے کوئی گناہ نہ کرنا۔ کیوں؟
کہ وہ مزح تو دنیا ہی میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن گناہ تمہارے ساتھ رہے گا اور قیامت کے دن تمہیں دکھایا جائے گا۔ اور کبھی بھی تھوڑی سی مشقت کی خاطر نیکی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت تو تھوڑی دیر کی ہوگی، وہ تم کر لو گے، ختم ہو جائے گی، لیکن وہ نیکی قیامت کے روز تمہیں دکھائی جائے گی۔ اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، نہ کسی برائی کو چھوٹا سمجھیں۔ سبھی تو کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم بھی کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، کیونکہ جو جس طرح سے عمل لے کر آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے اس کو اس کی منزل بھی دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کی رضا کے کام کریں، تاکہ وہاں دیکھ کر ہمیں خوشی حاصل ہو اور بہترین ٹھکانہ ملے، آمین۔ اگلی سورہ ہے ہماری سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات مکی سورہ ہے، 1 رکوع ہے اور 11 اس کی آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات، و قسم ہے، العادیات عادیات کی، گھوڑوں کی۔ یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سرپٹ دوڑنے والے ہیں، دبحن پھنکارے مارتے ہیں، فالموریاتی پھر وہ چنگاریاں نکالتے ہیں، قدحن اپنی ٹاپوں سے، فالمغیراتی پھر وہ غارت گری کرنے والے ہیں، کس وقت؟ صبحن صبح کے وقت، صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، بیسیکلی غارت گری مینس حملہ کرنے والے۔ فَأَثَرْنَا پھر وہ گرد و غبار اڑانے والے ہیں یہ گھوڑے، بہی ساتھ اس کے، نقعن فَأَثَرْنَا پھر وہ اڑانے والے ہیں، بہی ساتھ اس کے، نقعن گرد و غبار، فوسطنا پھر وہ گھس جاتے ہیں یا گھس جانے والے ہیں، بہی ساتھ اس کے، اس تیزی کے ساتھ، جمع فوجوں میں۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ گھوڑے کی خصوصیات، گھوڑے کی تعریف کی گئی ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں گھوڑا پایا جائے وہاں خیر و برکت ہوتی ہے، یعنی گھوڑا جو ہے وہ خیر و برکت کی نشانی ہے۔ اور جو جہاد کے غرض سے گھوڑا رکھتا ہے، اس کا وہ جو شخص اس گھوڑے کو رکھتا ہے جہاد کی خاطر، قیامت کے روز اس کی نیکیوں کے پلڑے میں اس گھوڑے کو بھی تولا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور ایون کہا جاتا ہے کہ اس کے جو ویسٹ ہے اس کو بھی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا، لیکن اگر جہاد کے لیے کوئی گھوڑا رکھا گیا ہے۔ اب اس گھوڑے کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ گھوڑا جو ہے اپنے مالک کی خاطر سرپٹ دوڑتا ہے۔ سرپٹ دوڑنا کیا ہوتا ہے؟ بہت تیزی سے دوڑنے والا۔ اور جب وہ تیزی سے دوڑتا ہے تو پھنکارے نکالتا ہے، پھنکارے سمجھتے ہیں نا، منہ سے ایک آواز سی نکلتی ہے۔ پھر یہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ ٹاپیں کیا ہوتی ہیں؟ پاؤں کے نیچے، وہ فیٹ کے نیچے بوٹس ٹائپ کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو یہ چنگاریاں کب نکلتی ہیں؟ جب وہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ اور پھر وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے، غارت گری کرنا۔ فالمغیرات صبحن کس وقت کرتا ہے؟ صبح کے وقت۔ صبح کا وقت بہت بابرکت ہوتا ہے، اس لیے صبح کے وقت جو کام بھی کیا جائے جلدی بھی ہوتا ہے، اللہ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ اس لیے صبح سویرے لیزی نہیں ہوتا گھوڑا، ٹھیک ہے نا؟ ہم انسان تو لیزی ہو جاتے ہیں نا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، لیکن یہ لیزی نہیں ہوتا، بلکہ صبح سویرے اپنے سارے کام نپٹاتا ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ جب یہ تیز دوڑتا ہے، ظاہر ہے، اور اس کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں اور حملے کی نیت سے صبح سویرے نکلا ہے، تو بہت سا گرد و غبار بھی اس کے ساتھ اڑتا ہے۔ اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ دشمن کی فوجوں میں داخل ہو کر خوب ان کی خبر لیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک جانور ہے، یہ ایک گھوڑا ہے۔ لیکن اے انسان، تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے رب کا حق کتنا ادا کیا؟ کتنی تیزی سے تو نیکی کی طرف بھاگتا ہے؟ دیکھیں، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ جب نیکی کا موقع ہو تو ہم پیچھے رہتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح صبح سویرے اٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا، فجر کی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا، یہ سب دیکھیں کتنے لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے گھوڑے کی خصوصیات بتا کر ہم انسانوں سے کیا کہا؟ اے انسان، کمپیریزن کر گھوڑے کے ساتھ،
تیرا کیا حال ہے؟ ان الانسان بے شک انسان لربہ اپنے رب کا لکنود البتہ بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اس کی ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے. کیا کہ جب اس کو کوئی خیر ملتی ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اور جب اس کو سے خیر چھن جاتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے تو پھر کتنے گلے شکوے کرتا ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ انسان جو رب کا ناشکرا ہے، عَلَىٰ ذَلِكَ اس پر، کس پر؟ اس ناشکری پر، لشہید البتہ خود ہی گواہ ہے. دیکھو اپنے اعمال کو کہ تم اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتے ہو. یا اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنا دے. اور اللہ نے یقین کرے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ پیچھے ہم قرآن میں پڑھ چکے بار بار کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں اتنی نعمت دی ہے کہ اگر تم ان کو گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے. لیکن انسان کی نیچر کیا ہے؟ جو اس کے پاس نہیں ہوتا اس کو وہی چاہیے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا. اس کو ناشکری کہتے ہیں. اس لیے جو آپ کے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ انسان لِحُبِّ البتہ محبت میں، الخیری مال کی محبت میں انسان لشدید البتہ بہت ہی سخت ہے مین مال کی محبت میں مبتلا ہے. کتنا کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. اس لیے حدیث کیا بتاتی ہے؟ بنی آدم کا پیٹ نہیں بھرتا سوائے قبر کی مٹی سے، کیونکہ جب اس کو سونے کی ایک وادی دی جائے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک اور وادی بھی سونے کی آ جائے. اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بے شک انسان لحب الخیری مال کی محبت میں لشدید البتہ شدت سے مبتلا ہے. افلا کیا پھر نہیں، یعلم وہ جانتا، اذا جب بعثرا جب کھول دی جائیں گی کیا یا نکالا جائے گا، ما جو فی القبور قبروں میں موجود ہے. کیا انسان پیچھے پڑ چکے نا کہ زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکالے گی. کیا انسان یہ بھول چکا ہے کہ قبروں میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ نکالا جائے گا؟ کب نکالا جائے گا؟ قیامت کے روز. اور قبروں میں کون موجود ہے؟ قبروں میں انسان موجود ہیں. جب اس کو نکال کے باہر اس سے پوچھا جائے گا کدھر سے مال کمایا اور کدھر اس کو خرچ کیا. وحصل اور حاصل کر لیا جائے گا ما فی الصدور جو سینوں میں موجود ہے. کیا راز، اس کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی. اللہ اکبر. انا بے شک ربہم ان کا رب بہم ان پر یوم اذن اس دن لخبیر البتہ خوب خبر لینے والا ہے. اللہ اب بھی خبر لے سکتا ہے لیکن نہیں، ابھی اس نے ہمیں مہلت دی ہے. شاید میرا انسان میری طرف پلٹیں اپنے رب کی طرف، استغفار کریں، مال کی محبتوں کو چھوڑیں، اپنے آخرت کی فکر کریں کہ یا اللہ اس کا کیا ہوگا، کہ کس چیز کا ہمیں تیرے سامنے جواب دینا پڑے گا. اللہ ہم سب پہ رحم کریں. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے. اگلی ہماری سورہ ہے سورۃ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی سورہ، 1 رکوع، 11 آیات. القاریہ کھڑکھڑا دینے والی. مل قاریہ کیا ہے یہ کھڑکھڑا دینے والی، یہ قاریہ کیا ہے. وما ادراک مل قاریہ اور تم کیا جانو کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. کھڑکھڑا دینے والی. القاریہ سے مراد قیامت کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال ہو چکے پیچھے بھی، جیسے کہ الحاقہ اور الغاشیہ اور الطامہ، طامۃ الکبریٰ اس کو کہا گیا، الواقعہ اور الصاخہ. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ القاریہ. تم کیا جانو یہ القاریہ کیا ہے، یہ قاریہ کیا ہے. قاریہ کھڑکھڑا دینے والی ہے. ایسا زبردست زلزلہ آئے گا کہ ہر چیز کو کھڑکھڑا کے رکھ دے گا. یوم وہ دن ایسا ہوگا جب زلزلہ آئے گا. اس قاریہ کی تفصیل یہاں بتائی جا رہی ہے. یکون ہو جائیں گے، الناس لوگ ہو جائیں گے. کیسے؟ کل فراش، کل مانند فراش پتنگوں کے. انسان پتنگوں کی یا پروانوں کی طرح ہو جائے گا. المبثوث بکھرے ہوئے. اب پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے دیکھا ہو گرمی کے دنوں میں جب بارش ہوتی ہے، لائٹ آن ہو تو اس کے ارد گرد ایک بہت باریک سی فلائز جو ہیں وہ گھومنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی کہ وہ کلاک وائز جا رہی ہیں، اینٹی کلاک وائز جا رہی ہیں، بلکہ وہ ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں. اس لیے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہیں اس دن پتنگوں کی حالت، یعنی ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کدھر کو جائیں. وہ کب ہوتا ہے نا ایک فریز یوز ہوتی ہے، ہیڈ لیس چکن کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا.
وتکونو اور ہو جائیں گے الجبال پہاڑ کل اہن مانند روئی کے المنفوج جو دھنکی ہوئی ہوگی، رنگین اون کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ اور رنگین کیوں ہوگی؟ کیونکہ پہاڑوں کی کا رنگ جو ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے ہم پڑھ چکے۔ فَأَمَّا پس رہے وہ من جو ثقلت بھاری ہوں گے موازینہ ان کے وزن، جن کے وزن بھاری ہوں گے۔ کس وزن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا اس میں انسان کے اعمال نامے تولے جائیں گے، انسانوں کو تولا جائے گا، اور ان کے جو نامہ اعمال ہیں وہ تولے گئے، انسان تولے گئے، انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، انسان کے جسم کو تولا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موٹا تازہ شخص لایا جائے گا جس کو تولا جائے گا، لیکن میزان پر اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایمان ہی صرف مچھر کے پر کے برابر تھا۔ اس طرح ہم ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا، کہ ان کی پنڈلیوں کا جب صحابہ نے مذاق اڑایا، تھوڑی ہنسی مذاق کی ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ پتی پتی جو پنڈلیاں ہیں یہ میزان پر احد پہاڑ جتنا وزن رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ! جس سے کیا پتہ چلا کہ ان تمام چیزوں کو تولا جائے گا۔ تو جس کے نیکی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، فہوا پس وہ فی عیشتن عیش والی راضیتن اپنی مرضی والی زندگی میں ہوگا، ایسا ٹھکانہ اس کو دیا جائے گا جو اس کی خوشی کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اشارہ ہے جی جنت کی طرف۔ وَأَمَّا اور رہے من وہ جو خفت ہلکے ہوئے موازینہ ان کے میزان، ان کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ پس اس کی ماں، امُّهُ اس کی ماں، حاویہ حاویہ ہوگی۔ ماں کون ہوتی ہے؟ اپنی آغوش میں لے لینے والی، اپنی گود میں دبوچ لینے والی، پروٹیکٹ کرنے والی، اپنے پاس رکھنے والی۔ وَأُمُّهُ حاویہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی نیکیاں کم لے کر آئیں گے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ تم کیا جانو وہ حاویہ کیا ہے؟ اللہ استغفر اللہ۔ نارن وہ تو آگ ہے، حامیہ بھڑکتی ہوئی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہمیں بہت سی نیکیاں کرنے کی توفیق دے، مہلت دے ہمیں یا اللہ، تاکہ ہم اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر سکیں، آمین۔ اگلی سورہ ہے ہماری سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر جو ہے مکی سورہ ہے، 8 آیات ہیں اس کی اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم ہلاکت میں ڈالا تم کو، غفلت میں ڈالا تم کو، التکاثر تکاثر زیادہ کرنے میں، زیادہ کرنے نے تم کو غفلت میں رکھا۔ کیا زیادہ کرنا؟ مال اور اولاد میں کیا کرنا؟ 3 چیزیں یہاں آتی ہیں، اضافہ کرنا، نمبر 2 مقابلہ کرنا، کیونکہ اضافے کے بعد مقابلے کی باری آتی ہے اور مقابلہ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، نمبر 3 فخر کرنا۔ غفلت میں رکھا اے انسان تم کو، ہم سب سے بات ہو رہی ہے کہ ہم کتنے غافل ہیں، کس چیز میں؟ مال اور اولاد کو زیادہ کرنے میں، اس کو مقابلہ لگانے میں اور اس پر پھر فخر جتانے میں، حتیٰ یہاں تک کہ تو اتنا مصروف رہا، تم جا پہنچے المقابر قبروں تک، یعنی کہ تمہاری موت آ گئی، اتنے مصروف رہے مال کمانے میں کہ موت کا وقت آ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ کھلا ہرگز نہیں، سوفا جلد ہی، ان قریب، تعلمون تم جان جاؤ گے، ثم پھر، کھلا ہرگز نہیں، سوفا ان قریب، تعلمون تم جان جاؤ گے، کھلا ہرگز نہیں۔ بات اتنی آسان نہیں، اتنا لائٹ نہ لیں اس بات کو۔ لو کاش کے، تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین اس یقینی علم کو، کب؟ قبر میں جانے سے پہلے کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے۔ کس بات کو؟ کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر تم دیکھو گے کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کتنی تیاری کی۔ اب تیاری کہاں سے آ گئی؟ تیاری کا تو وقت ہی نہیں ملا، ہم تو مال کو زیادہ کرنے میں اور بچوں کو پالنے میں، اسی میں سارا ٹائم گزر گیا، اسی میں مقابلے کرتے رہے دنیا میں، اور موت آ گئی۔ تو پھر یہ دیکھ لو، لترون البتہ ضرور بالضرور تم دیکھو گے، الجحیم جہنم کو، جہنم کو تم دیکھو گے، کیونکہ
جہنم سے بچنے کی تیاری تم نے نہیں کی تھی، ثم پھر لترونہا البتہ ضرور پھر تم دیکھو گے ہاں اس جہنم کو، عین الیقین یقین کی آنکھ سے۔ اب تو ہم صرف سنتے رہتے ہیں نا، یقین نہیں آتا، یقین کی آنکھ نہیں ہے، امیجنری سوچتے رہے اچھا جہنم ہے ایسی ہے جنت ہے۔ اب تمہیں یقین کی آنکھ یعنی یقین یہ جو آنکھیں چہرے پہ لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ تم دیکھ لو گے، تمہیں یقین آ جائے گا، اب کوئی پردہ اس میں حائل ہوگا ہی نہیں، اور تم دیکھ لو گے کہ جہنم کتنی بڑی بلا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ثم پھر لتسألن جب تمہیں زندہ کیا جائے گا، البتہ ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یوم اذن اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ کون سی نعمتیں؟ جو دنیا میں استعمال کرتے رہے، مال، اولاد، دنیاوی ساری نعمتوں کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ سورۃ العصر مکی سورہ، 3 آیات ہیں اس کی، اور امام شافعی اس کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ عصر کے بارے میں کہ اگر قرآن صرف ایک سورت ہوتا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صورتوں کی ضرورت نہیں تھی تو یہ کیوں آئیں، وہ اس پہ اختلاف کر رہے ہیں، نہیں ایسا اختلاف کچھ نہیں، سمجھانے کے لیے سورہ عصر کی اہمیت بتانے کے لیے کیا کہتے ہیں امام شافعی، ان کا قول ہے کہ اگر قرآن صرف سورہ عصر کی شکل میں ہوتا، ایک یہ سورہ ہوتی اور اس کو قرآن کہا جاتا تو یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اب دیکھتے ہیں یہ اس سورہ میں ہے کیا بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر قسم ہے عصر کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، کیونکہ عصر کیا ہے؟ زمانہ۔ عصر ہی کے وقت کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز قضا کر دے، چھوڑ دے، نہ پڑھے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کا گھر بار مال اس کے گھر میں جو موجود ہے اس کے گھر والے سب جلا دیے جائیں۔ اتنا بڑا نقصان ہے نماز عصر کے نہ پڑھنے سے۔ اللہ ہم سب کو اس کی پابندی کرنا سکھا دے۔ اس لیے اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے عصر کی نماز میں تو آئندہ نہیں مارنی، اس حدیث کو یاد رکھیں۔ ان الانسان، قسم کھا کے کیا بات بتائی جا رہی ہے، کس بات پہ قسم؟ بے شک انسان، لفی البتہ، خسرن نقصان میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہر انسان کو وقت دیا گیا ہے، کتنا وقت؟ اس کے مرنے تک کا وقت۔ اب وہ وقت کو یا استعمال کرے گا یا اس وقت کو وہ ضائع کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ کوئی مشکل بات نہیں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ آج کل ہم گھروں میں بیٹھے ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ سوچیں، اپنے وقت کو دیکھیں، کیا میں اپنے وقت کو استعمال کر رہی ہوں، کیا میں اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہوں؟ تو وقت کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن جو اس کو ضائع کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب اس نقصان سے بچنے کے لیے اس وقت میں کیا کیا جائے، کون لوگ اس سے بچ سکتے ہیں، آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ صرف 3 آیات میں بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے، اسپیشلی آج کل اگر دیکھا جائے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے۔ اس نقصان سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ آمنو، نمبر 1 وہ جو ایمان لایا۔ ایمان کس پر لایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو، اپنا وقت لگائیں۔ ہے نا گھر میں ٹائم، اللہ کی عبادت کریں، گھروں میں بیٹے اور بھائی باپ شوہر سب موجود ہیں، ان کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آمنو وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والے۔ اب نیک عمل میں کیا ہے؟ سنت کے مطابق خالص نیت کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ ہے نیک عمل۔ الحمدللہ آج کل بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ وتواصوا اور تاکید کرے بالحق، حق کی، حق سے مراد دین حق، اسلام، قرآن کی تعلیم دینا، پڑھیں اور پڑھائیں۔ آج کل بڑا وقت ہے ہمارے پاس الحمدللہ، یہ سارے کام اس میں ہو سکتے ہیں۔ وتواصوا اور تاکید کرے بالصبر، صبر کی۔ کیوں؟ آج کل ہم آئسولیشن میں ہیں، کوارنٹین میں ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈپریشن نہیں لینا، مل کے ہم نے تجوید ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک ٹائم میں تجوید ایک دوسرے کو سکھائیں، قرآن کا ناظرہ، قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی قرات خوبصورت طریقے سے اس کو پڑھنا، احادیث پہ بات کریں، دین پہ بات کریں، کہاں کہاں ہماری کمیاں ہیں اس کو
ہم نے پورا کرنا ہے، باجماعت نماز پڑھیں اور ایک دوسرے کو ساتھ میں صبر کی تلقین، کیونکہ اکثر لوگوں کو ڈپریشن ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کس چیز کا ڈپریشن؟ ہائے ہم باہر کیوں نہیں جا رہے، ہائے ہم باہر، وہی بات کہ انسان کو کیا اچھا لگتا ہے باہر جائے اور اپنا وقت ضائع کرے۔ وقت ضائع نہ کریں، ہم بہت کچھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے رب کو یہی وقت ہے شاید کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وقت دیا ہے کہ باہر کے سارے کام چھوڑ کر کیا کیا جائے، رب کی رضا کے کام کیے جائیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ موت کے آنے کا کچھ پتہ نہیں، ویسے بھی تو ہم گھر میں کیوں بیٹھے ہیں؟ موت کے ڈر سے نا، کہ موت آ جائے، باہر موت ہے اور اندر زندگی ہے۔ اس زندگی سے اپنے وقت سے کچھ فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت میں، نیک اعمال کرنے میں، اور قرآن پڑھنے پڑھانے میں، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے میں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سورہ، اور لگتا ہے کہ آج کل تو بڑی فٹ آ رہی ہے ہماری زندگی میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگلی سورہ ہے سورہ الحمزہ، مکی سورہ ہے، 9 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلن، بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، اس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی۔ لکلی، ہر اس شخص کے لیے، ہمزتن، جو عیب جوئی کرنے والا ہے، لمزہ، اور تانے دینے والا ہے۔ ہمزہ تانے دینے والا، لمزہ عیب جوئی کرنے والا۔ ہمزہ سے ایک مراد، اس کا جو لفظی میننگ بنتا ہے عربی میں، وہ ہے کسی کو نوکیلی چیز چبونا۔ دیکھیں جب کسی کو تانے دیے جاتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی میں کوئی نوکیلی چیز آپ چبو دیں۔ بربادی ہے ایسے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو تانے دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے۔ عیب جوئی کیا ہے؟ کسی کو کہنا فلاں کا قد چھوٹا ہے، فلاں کا رنگ کالا ہے، فلاں لنگڑا کے چلتا ہے، اینک لگائی ہے تو کسی کو اندھا کہہ دیا، اس کو کہتے ہیں عیب جوئی کرنا۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کو تباہی کی بشارت دی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے بربادی کی، جہنم کی ایک وادی کی۔ الذی، یہ وہ شخص ہے جو نہ صرف تانے دیتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، بلکہ اس کے کچھ اور کام بھی ہیں۔ جمع، وہ جمع کرتا ہے، مالن، مال کو، وعدد، اور اس کو گنتا، وعدد، اور گنتا ہے، اس مال کو۔ مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، یحسبو، وہ سمجھتا ہے، انا، بے شک، مالہ، اس کا مال، اخلدہ، ہمیشہ اس کو رکھے گا۔ کیا یہ مال اس کو زندگی دے گا اور یہ مال اس کی حفاظت کرے گا؟ نہیں، کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن، البتہ ضرور بالضرور ہم پھینکیں گے اس کو، فی الحطمہ، حطمہ میں۔ ایسا شخص جو تانے دیتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، مال جمع کر کے اس کو گنتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی ہے، اس کو ہمیشہ رکھے گا، ایسے شخص کو حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ اب حطمہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ ہے کیا؟ نار اللہ، اللہ کی آگ، اللہ اکبر، اللہ کی آگ ہے۔ اور کیسی آگ ہے؟ الموقدہ، وہ جو خوب خوب بھڑکائی گئی ہے، التی، وہ جو، تطلع، جو جا پہنچے گی، جو چڑھ جائے گی، علا، پر، الافئدہ، دل پر، دلوں پر چڑھنے والی آگ۔ اب دل ہی کی بات کیوں آئی، باقی جسم کی بات کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ دل ہی انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ مال سے محبت کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں کو تنگ کرنا، تانے دے دے کر۔ تو جو دل نے قصور کیا ہے تو سب سے پہلے آگ اس تک پہنچے گی۔ انہا، بے شک وہ آگ، علیہم، ان پر، مؤصدہ، وہ ان پر بند کر دی جائے گی، ڈھانپ دی جائے گی۔ استغفر اللہ، اس کی مثال ایسی ہیں جیسے اوون میں کسی کو بند کر دیا جائے، اللہم اجرنا من النار۔ فی، میں، عمدن، ستونوں میں، ممددہ، لمبے لمبے ستون، لمبے لمبے، اتنے لمبے کہ کوئی انسان اس سے بھاگ کر نکلنا بھی چاہے تو نکل نہ سکے گا۔ تو یہ آگ کس کا مقدر ہے؟ عیب جوئی کرنے والا، تانے دینے والا، مال جمع کرنے والا، جمع کر کر کے گن گن کے رکھنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا، بخیلی کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، اور یہ سمجھنے والا کہ یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ایسے شخص کو کی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حطمہ۔ اور حطمہ کیا ہے؟ ایک ایسی آگ جو لمبے لمبے ستونوں میں بھڑکائی گئی ہے، اللہ کی آگ ہے، اور اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا۔ ایسے شخص کو جب ڈالا جائے گا، وہ شخص جو ہمزۃ اللمزہ ہے،
اس کو جب ڈالا جائے گا اس آگ میں تو وہ آگ اس پہ بند کر دی جائے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔